الحمد لله سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومرشدنا ومحبوبنا وعشقنا وحبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن اللهم زين أخلاقنا بعلوم القرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن بعد حمد و صلاۃ و نعت میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم محتشم علماء ذی وقار جن میں علامہ نعیم الحسن صاحب قادری سعیدی تشریف فرما ہے، علامہ غلام حسن سیالوی صاحب، علامہ محبوب احمد باروی صاحب، علامہ وکیل احمد صاحب اور علامہ بشیر احمد سیالوی صاحب اور دیگر بھی جو علماء اسٹیج کی زینت ہیں جن کے نام مجھے معلوم نہیں، قابل صد احترام ہیں، واجب التعظیم ہیں اور ہماری اس بزم کی زینت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ علماء کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو میزبان آج کی بزم سعید کے علامہ حق نواز صاحب سیالوی
رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے جو صاحبزادگان ہیں دونوں ان کے شہزادے اسٹیج پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا رہے اور انہیں اپنے والد گرامی کی طرح رسول پاک سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بلا شبہ حضور سے سچی محبت فرماتے تھے۔ محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن دعوے کا ثبوت ہر جگہ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس خاندان کو بھی سلامت رکھے۔ اور اس کے علاوہ یہ پورا گاؤں 232 ریبے یہ بتی شریف بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک روحانی سلسلہ مدت دراز سے اپنے فیوز و برکات تقسیم کر رہا ہے، اور وہ سلسلہ بھی قادری ہے، نوشاہی قادری سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے ورثاء بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت روحانی سلسلے کو بھی آباد و شاد رکھے۔ جی اچھا، تو یہ محبتوں کا اجتماع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں صرف محبتیں ہیں، یہاں خلوص ہے، نسبتوں محبتوں کا اور پیار کا ایک اجتماع ہے۔ اس لیے اس اجتماع کی نوعیت عام دیگر اجتماعات سے بالکل مختلف ہے۔ 232 وہ بھی نسبت والا ہے الحمدللہ، بزرگوں کے وجود کی برکت سے۔ 231 بھی نسبت والا ہے، اور اسی طرح 233 بھی اب نسبت والا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی، میں جب آپ کے گاؤں میں آج داخل ہوا ہوں نا جلوس کے ساتھ، تو پہلے بھی ہمیشہ ہم حاضر ہوتے رہے ہیں یہاں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں نا حضرت امیر خسرو، وہ فرماتے ہیں نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر صورت سے بسم البود شب جائے کہ من بودم۔ نمی دانم میں نہیں جانتا، چے منزل بود کہ وہ کون سا مقام تھا، وہ کون سی منزل تھی، شب جائے کہ من بودم پچھلی رات گزرنے والی رات جہاں میں تھا، بہر صورت سے بسم البود ہر طرف میں نے پروانوں کا رقص دیکھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے عالم خواب میں، اور حضور کے گرد پروانے مستانہ وار جھوم رہے ہیں آپ کے دیدار کر کے، آپ کے جمال سے ان کے اوپر ایک مستی اور ایک کیفیت طاری ہے۔ بہر صورت سے بسم البود شب جائے کہ من بودم، رات پچھلی رات جہاں میں تھا، اور وہ منزل کیا تھی میں نہیں جانتا۔ تو یہ پھر ایک موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ آج بھی جب میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوں تو میں یقینی طور پر آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خوش آمدی نہیں ہیں، لیکن جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں نا ان کو بیان کرنا چاہیے۔ تو مجھے آپ پورے اس 232 گاؤں والوں پر، چک والوں پر رشک آ رہا تھا کہ اس علاقے میں آج کے دن کے لیے سب سے زیادہ خوش قسمت یہ بستی ہے کہ ان کو حضور کے میلاد کی میزبانی کا شرف ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ یاد رکھنا یہ انسان کا وہم ہے کہ چیزیں اتفاقاً ہو جاتی ہیں، اتفاقاً یہاں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خوبی تو ایسی لازمی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، پتہ نہیں کون سی ادا ہے، کون سی آپ کے بزرگوں سے کوئی اچھا عمل ہو گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جو تشریف لائے ہیں مختلف علاقوں سے، مختلف چکوک سے، مختلف دیہات سے، آپ بھی ہمارے لیے بہت قابل تعظیم اور قابل احترام ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیت پاک تلاوت کی ہے، یہ سورت آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 164 ہے۔ اس پر گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک ہے، اس لیے ہم نے بہت جلدی اس میلاد کے پروگرام کو، اب تک کی ہماری کارکردگی بالکل ایکوریٹ ہے، ٹھیک ہے، 11 بج گئے ہیں، 12 بجے تک ہم نے انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ختم کرنا ہے۔ اس لیے کچھ نعت خوان حضرات اور کچھ ہمارے معزز علماء کرام اور دیگر بھی وقت کی قلت کی وجہ سے انہیں جو تھوڑا وقت ملا یا وقت نہیں دیا جا سکا، ان کی دلداری ہم آج جس طرح چاہتے تھے نہیں کر سکے۔ اور جب میں یہاں آ جاتا ہوں تو پھر میں بھی یہاں کی انتظامیہ کا اپنے آپ کو تھوڑا پابند سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان کی مرضی کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو وقت کی قلت کے پیش نظر ایسا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہے گی تو یہ ساری کمیاں دور ہوتی رہیں گی۔ آیت پاک جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ یہ با محاورہ آسان ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، ویسے اس کی گرامیٹیکلی تشریح میں پڑھ جائیں تو وہ تو بہت طویل ہو جائے گی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، اپنا رسول جب ان میں مبعوث فرمایا تو یہ ان پر کمال ایک احسان کیا ہے۔ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اس کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، وَیُزَکِّیہم، اور ان کو ستھرا کرتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور دانائی اور بصیرت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ لائٹ چلی گئی؟ ہاں کوئی بات نہیں، میں ذرا تھوڑا بلند آواز سے بول لوں گا، لیکن میری اتنی آواز بلند نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں ہے، نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ میرا احسان ہوا ایمان والوں پر جب میں نے اپنا محبوب ان میں مبعوث فرمایا۔ اللہ نے جس چیز کو احسان فرمایا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک ہے، وہ حضور کا وجود ہے، اور یہ احسان اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر کیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ احسان فرما رہا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جب وہ احسان فرما رہا ہے تو یہی اس بات کا سب سے بڑا واضح اور بین ثبوت ہے کہ اللہ کے احسان فرمانے کے بعد جن پر احسان ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس احسان کے احسان مند ہوں، دوسرا اس احسان کا شکر بھی ادا کریں۔ اس احسان کا شکر ادا کرنا اس آیت قرآنی کی روح سے ہم سب پر لازم ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس کا تشکر ادا نہیں کرتے
اور اس کے شکر کے اظہار کا جو بھی ذریعہ ہم اپنائیں، اس کے شکر کے اظہار کا جو بھی طریقہ اپنائیں، صرف اتنی بات ہے کہ وہ طریقہ خلاف شرع نہ ہو۔ جو بھی طریقہ اپنائیں، جو بھی ذریعہ اپنائیں، یہ ہم پر، پوری امت پر لازم ہے کہ ہم اس کا اظہار تشکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت سے اپنے دلوں کو بھی سجائیں، اپنے ظاہر کو بھی سجائیں اور اپنے باطن کو بھی سجائیں۔ اب باتیں میں ذرا مختلف کرنا چاہتا تھا آج آپ سے، میلاد کی بات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، لیکن میرے مزاج سے آپ لوگ بہت اچھی طرح آگاہ ہیں۔ آج ہم کس کی محبت میں جمع ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں سبحان اللہ نہیں کہلواتا، لیکن جو کہلواتا ہوں وہ تو کہنا چاہیے نا آپ کو۔ آج ہم کس کی محبت میں جمع ہیں؟ آپ کس لیے آئے؟ حضور کے لیے۔ میں کس لیے یہاں آیا؟ حضور کے لیے۔ علماء کس لیے تشریف لائے؟ حضور کے لیے۔ ہم سب حضور کے لیے آئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹیاں مختلف ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی جماعتیں مختلف ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے نظریات مختلف ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے عقائد مختلف ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے خیالات مختلف ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی سوچیں اور اعتقادات بھی مختلف ہوں، لیکن اس مجمع میں، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کم از کم ایک بات کی تو گارنٹی ہے کہ یہ سب کے سب حضور سے محبت کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب حضور سے پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے بتائیے، ایک بات کا میں آپ سے جواب چاہتا ہوں۔ ہم نے کچھ باتوں کو آج سمجھنا بھی ہے۔ جذباتی باتیں کر کے چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ وقت کے تقاضوں کو سمجھنا، حالات کی نزاکت کو سمجھنا، وقت کی ڈیمانڈ کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ سب سے بڑی اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ بتائیے، حضور کی محبت تو ہم سب کے دلوں میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم عقیدت تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ مزاج مصطفیٰ سے ہم کتنے آگاہ ہیں، طبیعت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کتنے واقف ہیں۔ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا میں آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، دنیا میں آپ کو کسی سے پیار ہو جائے، اس کی پسند اور ناپسند کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے نا ذرا اونچی آواز میں بولیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہو، مجھے یہ بات بتائیے، پورے ایمان کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور پورے ایقان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ بتائیے کہ دنیاوی محبوب جو آپ کا ہو، جس سے آپ کو دنیاوی محبت ہو، کیا آپ کو اس کی طبیعت کا پتہ نہیں ہوتا؟ اس کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا؟ اس کی پسند اور ناپسند آپ کو معلوم نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو مدینے والے آقا کا مزاج کیا ہے؟ آپ کی پسند کیا ہے؟ آپ کی ناپسند کیا ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، میں اکثر آپ کو یہ سناتا رہتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ بڑا کم غور کیا آپ نے اس بات پر۔ اس نقطے کو لے کر میں چند باتیں عرض کروں گا آپ سے۔ بہت کم غور کیا آپ نے۔ اب کچھ کرنے کا ٹائم ہے۔ بڑی دیر ہم نے نعرے لگا لیے، بہت دیر تک ہم نے عقیدتوں اور محبتوں کے سہارے اپنے آپ کو چلا لیا ہے، لیکن اب محض نعرے اور عقیدتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے پوری امت سے۔ میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں، اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کے بقول وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کی امت ہیں۔ یہ تمام جو فرقے ہیں
یہ حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے. سب کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے. آج پوری امت کہ مجموعی طور پر اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو چکی ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے، صرف پاکستان نہیں، صرف کوئی ایک خطہ نہیں، صرف کوئی ایک جغرافیہ نہیں، مراکش سے لے کر ملائیشیا تک اور ترکی سے لے کے افریقہ کے مسلمان ممالک تک پوری امت پر یہ لازم ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے وہ مزاج مصطفیٰ سے تو شناسائی حاصل کرے، حضور کی طبیعت مبارک سے تو شناسائی حاصل کرے. علامہ اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہما اوست. اے مسلمانوں، حضور تک پہنچنے کی کوشش کرو، حضور کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو، حضور کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اللہ کے آخری محبوب اس دنیا کے اندر کس مقصد کے تحت تشریف لائے تھے، اس کاز کو سمجھنے کی کوشش کرو جس وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. مقاصد کیا تھے، ایجنڈا کیا تھا، کس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دعوت حق پیش کی، دعوت توحید کی. آخر حضور چاہتے کیا تھے، کیا ایجنڈا تھا، کیا مقاصد تھے، کیا اہداف تھے. اور صرف حضور ہی نہیں، اللہ نے اپنے ہر نبی کو مبعوث فرمایا تو کن مقاصد کے تحت فرمایا، وہ اہداف کیا تھے. آپ اتنا بڑا مجمع ہو، اگر آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے اور کوئی ٹارگٹ آپ کو دے دیا جائے کہ یہ ٹارگٹ آپ لوگوں نے اچیو کرنا ہے، یہ مقصد آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ مقصد حاصل کیے بغیر اگر آپ گھروں کو واپس چلے جائیں تو مجھے بتائیں کہ جب گھر واپس جائیں گے اطمینان دل میں محسوس کریں گے یا پریشانی محسوس کریں گے؟ پریشانی محسوس کریں گے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے. تو سوچنا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدف کیا تھا، کیا وہ ہدف یہ امت پورا کر چکی، کیا اس ٹارگٹ کو ہم حاصل کر چکے؟ 1 صدی کی بات نہیں ہے، 2 صدیوں کی بات نہیں ہے، 3 صدیوں کی بات نہیں ہے. ہم نے 1445 سال کا سفر طے کیا ہے بحیثیت امت. میں تفرقہ بازی کی سینس میں بات نہیں کر رہا، پوری امت کو مخاطب کر کے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں سب کی خدمت میں. اس 1445 سال کے سفر کو طے کر کے آج آپ 2023 میں بیٹھے ہیں. وہابی بھی سوچے، دیوبندی بھی سوچے، اہل حدیث بھی سوچیں، اہل سنت بھی سوچیں، بریلوی بھی سوچیں، قادری بھی سوچیں، چشتی بھی سوچیں، نقشبندی بھی سوچیں، سہروردی بھی سوچیں، اویسی بھی سوچیں، حنفی کہلانے والے بھی سوچیں، مالکی کہلانے والے بھی سوچیں، قادری کہلانے والے بھی سوچیں، شافعی کہلانے والے بھی سوچیں. یہ جتنے ٹائٹل ہیں، یہ جتنے نام ہیں، میں کسی سے اختلاف نہیں کرتا. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ جس مقصد کے تحت ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، کیا امت نے اس مقصد کو حاصل کر لیا؟ اور کیا تو کب کیا؟ اے وہ گل جتھے تہاڈی نہ سبحان اللہ نکلنی ہے تے نہ اونچی آواز نکلنی ہے. یہ سب اجتماعات اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. رائے ونڈ کا اجتماع ہو، میلاد شریف کا اجتماع ہو، اہل سنت کا اجتماع ہو، دیوبندی کا اجتماع، کوئی بھی اجتماع ہو، یہ سارے ہیں تو حضور کی امت نہ. تو کیا امت نے اس مقصد کو حاصل کیا؟ ہو والذی، اچھا مقصد پتہ بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ بھی کوئی نہیں پتا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ہے مقصد جو قرآن نے 3 جگہ پر بیان فرمایا ہے. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے اپنے محبوب کو بھیجا بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ، کوئی ترجمہ تو کرے نا، لیظہرہ، لیظہرہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر دین کے اوپر. یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے. یہ دین کس کے لیے آیا؟ آپ سے بات کرنے کو تو بڑا دل ہے لیکن وقت بہت قلیل ہے. مجھے یہ بتائیے
کہ دین اور مذہب کے اندر فرق جانتے ہیں آپ لوگ؟ اسلام دین ہے یا مذہب؟ اسلام علماء کو تو جی پتہ ہے، میں تو پبلک کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ دین ہے۔ تو یہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ آج ہمیں کچھ نہ، میں تکلیف دہ باتیں بھی کروں گا، خوشی مجھے ضرور ہے میلاد کی، لیکن یقین جانے سچی بات پوچھیں تو دل بڑے دکھے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں پاکستان حاصل کیے ہوئے کتنے برس گزر گئے ہیں؟ بولیے، کم از کم 70-72 سال تو ہو گئے ہیں نا؟ 73 سال ہو گئے ہیں، اونچی بولیے، کتنے سال ہو گئے ہیں؟ بچہ پیدا ہو کے، جوان ہو کے، بوڑھا ہو کے فوت بھی ہو جاتا ہے 73 سال تک، اللہ ماشاءاللہ۔ تو 73 برس ہو گئے، آج تک ہمارے سرکاری دفاتر کے اندر یونین کونسل ہو، بلدیہ ہو، یا جتنے بھی ہمارے سرکاری دفاتر ہیں، ان کے اندر اگر کوئی فارم ہمیں فل کرنا پڑتا ہے نا، تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اونچی بولو ذرا، مذہب کیا ہے؟ 73 سالہ وچ سانو دین کے نام پر جو ملک بنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ دین کے نام پر جو ملک بنا، جب یہ ملک بن رہا تھا تو نعرہ کیا تھا؟ پاکستان ہم کس لیے لے رہے ہیں؟ ہندوؤں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ مل کے رہو، اور بہت سارے مسلمان، میں کسی فرقے پر تنقید نہیں کرتا، یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن حق بات کہنا پڑتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ہم ملک علیحدہ لے کر کیا کریں گے۔ ہماری مسجدیں ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہمارے مدارس بھی چل رہے ہیں، تو یہ محمد علی جناح کو کیا ہو گیا؟ اور ایک اس کے ساتھ پیر صاحب مل گئے ہیں، علی پور سجدہ والے پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ یہ پیروں کو اور جناح کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں کہتے ہیں ہم نے علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے؟ آخر انہیں کیا ہو گیا؟ ہماری مسجدیں بھی آباد ہیں، ہمارے مدارس بھی آباد ہیں، وہاں پہ درس و تدریس بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم انہیں بتاتے تھے کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، ہم کبھی بھی، ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں کہ اسلام دب کر رہے، اسلام مغلوب ہو کر رہے، اسلام تابع ہو کر رہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اور پیغمبر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ دین مغلوبیت کے لیے نہیں، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ دین محکومیت کے لیے نہیں، یہ دین حاکمیت کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے میں صرف ایک حوالہ آپ کو پیش کروں گا، صرف ایک، ورنہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں یہ سما نہیں سکتا۔ میں آپ کے دل و دماغ کو کھولنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا کا ہدف کیا تھا، ان کا ٹارگٹ کیا تھا۔ آپ ایران کے بادشاہ کو خط لکھتے ہیں، کس کے بادشاہ کو خط لکھتے ہیں؟ ایران کے بادشاہ کو خط لکھتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے اس وقت ایران کی پوزیشن کیا تھی؟ جانتے ہیں آپ؟ ایران اس وقت کے دور کے اعتبار سے سپر پاور تھا، اور دوسری طرف سپر پاور تھی روم۔ بے شک یہ میلاد کی محفل ہے، آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں، آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کون سی باتیں ہیں، لیکن جس کا میلاد ہے اس کے مشن کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا، یا نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ ہم صرف میلاد کی حد تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ کریں۔ سپر پاور تھی ایران اس وقت، اور دوسری سپر پاور تھی روم۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی تعبیر اور تشریح جو آپ کے دلوں اور دماغوں میں بٹھا دی گئی ہے، خدا کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ محمد عربی والا اسلام نہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو تماشا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کو موقع ملا تو میں بتاؤں گا، یہ صدیوں سے یہ تماشا چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کسی حجرے میں بیٹھ جاؤ، مسلمانوں کسی ایک گمنام جگہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو۔ مسلمان، اسلام مسلمان کو ڈیڈ سیل نہیں بناتا، وہ متحرک کرتا ہے مسلمان کو، اور وہ معاشرے کے اندر اپنا رول ادا کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔
یہ تصور کہاں سے آیا یہ میں آپ کو بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری طرف سپر پاور تھی روم۔ اب ان دو سپر پاوروں کے درمیان عرب ممالک تھے، ایک لیفٹ میں ایک رائٹ میں، ایک سجے ایک کھبے، ایک دائیں ایک بائیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ دنیا کی دو سپر پاوروں کے درمیان ریگزار عرب کو رومیوں نے بھی نیگلیکٹ کر کے ایک سائیڈ پہ کر دیا ہوا تھا کہ یہ نیگلیکٹڈ ایریا ہے، اور ایرانیوں نے بھی اس کو نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ عرب میں تو ڈیزرٹ ہے، بدو ہیں، اور عرب تو کچھ بھی نہیں ہے، نظر انداز کر دیا تھا۔ یہاں چند عربی قبائل موجود تھے، تو یہ دونوں سپر پاوروں کے درمیان یہ علاقہ ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماحول کے اندر تشریف لائے، پھر آپ نے جد و جہد کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ طویل بات ہو جائے گی، میں بہت دل کرتا ہے سمجھا کے بات کروں، لیکن میں جلدی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے انجام کو جلدی سے پہنچے۔ ذرا ایران کے بادشاہ کو خط لکھتے ہیں سرکار، اور کیا فرماتے ہیں؟ سلام علی من اتبع الہدی۔ سمجھے کہ کوئی نہیں سمجھے؟ وہ کوئی سٹوڈنٹ بن جاؤ یار، کسی دے کول 4 دن گزار لو ایک ایسے علاقے، تسی لکھو نا امریکہ دے صدر نو خط ایتھوں 232 چوں کہ انہوں کہے سلام تینوں نہیں، سلام انہوں ہے جڑا ہدایت قبول کرے، جے تم ہدایت تے ہے تے تینوں سلام، جے ہدایت تے کوئی نہیں سلام۔ گل نہیں سمجھے؟ وہ کدی انج بھی کسی نے خط لکھے نے؟ تو حضور نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس کو ہو جو ہدایت قبول کرے۔ جے تو ہدایت قبول کریں تو تینوں سلامتی ہے، جے نہ کریں تو ساڑھے واسطے تو دنیا دا بادشاہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تے ہے کی سی ہو؟ سپر پاور۔ وہ آیت جو پڑھی ہے وہ تو بات کریں گے اس پر، یہ ایک بات ہی آج آپ سمجھ لو نا تو آپ کو بہت باتوں کی سمجھ آ جائے گی۔ میں کوئی فارسی تے نہیں بولتا پیا نا، تہاڈی مسئلہ ہے کہ انج دیاں گلاں سنن اسی گجے ہوئے نہیں، ہلے ہوئے نہیں، اسی کوئی ہور گلاں سنن ہل گئے ہیں۔ گلاں وہ بھی غلط نہیں، میں ان کو غلط نہیں کہتا، مگر جس طرح بچے کو لوری دے کر سلا دیا جاتا ہے نا، ہمیں امت کو بھی لوری دے کر سلا دیا گیا ہے۔ اے گل نہیں کرنی، اے موضوع نہیں چھیڑنا، اسی وہ لوری تے ایڈے جناب گہری نیند ستے ہیں کہ ساڈی ہن اکھ ہی نہیں پی کھل گئی، تے کوئی جگان والا آوے بھی تے سانوں وہ اجنبی لگن لگ پیندا ہے۔ وہ یار ویکھو نا فلانے علامہ صاحب نے آ گل کیتی، فلانے علامہ صاحب نے یہ بات کی، اے ویکھو جی عجیب ہی گلاں کر کے چلے گئے، وہ جگانے والا عجیب لگنے لگ جاتا ہے۔ تو دوسری بات جو حضور نے اس نامہ مبارک میں اس کو لکھی خسرو پرویز کو، وہ یہ لکھی کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ جڑے سون گئے نے میں انہوں نے جگانا نہیں، لیکن جڑے جاگ دے ہو ذرا ذہن دے اتے زور دے، اسلام قبول کر لو اور ہمارے انڈر رہ کر، ہمارے ماتحت رہ کر اسلام کے اندر آ جاؤ۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرنا، یار میری یہ گل دسو ذرا ویری فرینکلی، ایڈا وڈا مجمع بیٹھے ہو، یہ میں تمہیں کدی گل سناتا پیا؟ حضور دی۔ تے میلاد کلے چاہے ہو؟ تمہیں آکھیا سی نا حضور دے مزاج نو تے سمجھو۔ حضور کا مزاج اسلام ہے، نمازیں اسلام نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا، یہ علیحدہ موضوع شروع ہو جائے گا۔ حضور کا مزاج اسلام ہے، اس لیے اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خو اشراق دین ہماؤس، اے دنیا کے مسلمانوں حضور تک پہنچنے کی کوشش کرو، دین سارے کا سارا یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ۔ عجم ہنوز نہ داند رموز دین، یہ اجمی مسلمانوں نے ابھی تک دین کی حقیقت نہیں پائی۔ یہ نماز روزے کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، اور مساجد کو دین سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، اور خانقاہوں اور آستانوں اور درباروں کو دین سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ سب سے بڑی خانقاہ کا وارث تو حسین تھا، بولیے
امام علی مقام امام حسین کے پاس جو خانقاہ تھی، جو دربار تھا، وہ تو ساری دنیا کے دربار اس دربار کا صدقہ ہے۔ وہ پھر مدینے میں بیٹھے رہتے، آستانہ بھی تھا، دربار بھی تھا، اس سے بڑا تو دربار ہی کوئی نہیں۔ بتا اے شیخ کیوں آیا تھا حسین ابن علی میدان میں؟ بتا اے شیخ کیوں آیا تھا حسین ابن علی میدان میں؟ گرچہ ہو سکتی تھی حجرے میں روشن شمع ایمانی، وہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اپنے نانا جان کے آستانہ پر بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے، کیا امر مانے تھا؟ بتا اے شیخ کیوں آیا تھا حسین ابن علی میدان میں؟ گرچہ ہو سکتی تھی حجرے میں روشن شمع ایمانی۔ اور اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ تو آپ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کرو۔ ایران کے بادشاہ کو خط ہے، اسلام قبول کرو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلام جبر کا دین نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، ہم زبردستی تمہیں مسلمان نہیں بنائیں گے، بہتر یہ ہے اسلام قبول کر لو۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے، اگلی بات سنو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ماتحت رہو، حاکم ہم ہوں گے، محکوم تم ہوگے۔ حکومت کندی ہوئے گی؟ اونچی بولو نا ذرا۔ حکومت ہوگی محمد مصطفیٰ کی۔ آج یہ گل تمہیں سمجھانی ہے کسی طریقے، چلو موضوع چلتا ہے چلے نہیں چلے، آج سمجھو نا۔ حکومت کس کی ہوگی؟ حکومت محمد مصطفیٰ کی ہوگی، اور تم اس حکومت کے ماتحت ہوگے، اور ہم تم سے جزیہ وصول کریں گے۔ جزیہ اور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یار یہ جو لہجہ ہے یہ کس نبی کا ہے؟ بڑے عجیب لوگ ہو خدا دی قسم، جس کو آپ رحمت للعالمین کہتے ہیں نا، جن کی طبیعت کی نرمی اتنی ہے کہ آج تک حضور سے زیادہ شفقت، نرمی اور محبت والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اتنی شفقت کرنے والے، اتنی نرمی کرنے والے، جو فتح مکہ والے دن، جس دن آپ بحیثیت نبی تو تشریف فرما تھے ہی، لے کے قبضے میں آ چکا تھا، وہ دشمن جو اسلام سے غداری کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں سے ظلم اور جبر کرتے تھے، جو آج ہاتھ کڑیاں پہنے آپ کے سامنے مجرموں کی طرح لائے گئے، تو اس شفیق کریم رحیم سخی ابن سخی نے کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کسی سے اپنا پچھلا کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ وہ نبی، ایک لہجہ وہ ہے، ایک لہجہ وہ ہے، اور ایک لہجہ یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ ساڈی حکومت دے تھلے رہ تے سانو جزیہ تے فدیہ دے، ٹیکس دے سن۔ محمد مصطفیٰ سمجھ آئے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین وہ ہے جو مغلوبیت کے لیے نہیں ہے، ایک دن بھی دین غلبے کے تحت اگر رہے تو وہ رسول پاک کا دین نہیں ہے، وہ غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ بار بار شعر پڑھتا ہوں، رک جاتا ہوں، اصل وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں، خیال میں جو ایک تصورات ہیں وہ مختلف طرف سے امڑ کر آ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کون سی بات پہلے کروں کون سی بات کروں۔ تو اقبال نے کیا کہا؟ عجم ہنوز نہ داند رموز دین، اجمی ابھی لوگ، یہ اجمی لوگ ابھی دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے۔ مصرع پڑھ دیں اقبال دا۔ ایک دیوبندی عالم دین تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ جب تقریریں کرتے تھے نا ٹی وی پہ بھی آ کے، کیوں ٹی وی پہ بھی آ کے، تنقید نہیں میں کر رہا، وہ بار بار اقبال کے شعر پڑھتے، بار بار علامہ اقبال نے یوں کہا، علامہ اقبال نے یوں کہا۔ ایک دن الحمرہ ہال لاہور میں پروگرام ہو رہا تھا، وہ ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، انہیں کہا حضرت تمہیں اقبال بہت پسند ہے؟ ہاں میں فکر اقبال سے بڑا متاثر ہوں۔
مجھے بہت پسند ہے. اس نے کہا حضرت جی پھر ہے بھی شیر کبھی پڑھ دیا کرو. عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زد دیوبند حسین احمد چے بول اجبی است. آپ کو تاریخ پاکستان بھی نہیں پتا. پاکستان جب بن رہا تھا تو آپ لوگوں نے بنایا تھا جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہے. یہ ایک نکتے کی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ انسان بے عمل بھی ہو نا، انسان بے عمل بھی ہو، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو تو اللہ اچھے کام کے لیے اسے چن لیتا ہے. اور جتنا با عمل انسان ہو اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اس سے اللہ اچھے کام نہیں کرواتا، کبھی بھی اچھے کاموں کے لیے اس کو منتخب نہیں کرتا. تو یہ ملک جب معرض وجود میں آ رہا تھا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا. یہ دیوبند مکتبہ فکر جو ہے یہ اسلام کے مخالف تھا اس وقت. یہ کوئی منافرت پھیلانے کے لیے میں بات نہیں کر رہا، ایک تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا عجم ہنوز نہ دانند رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد چے بول اجبی است. سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربی است. بمصطفیٰ برساں فیش را کے دین ہما است اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہبی است. اگر حضور تک آپ نہ پہنچ پائے تو پھر آپ سارے ابو لہبی ہو. یہ انہوں نے جنہوں آکھیا جنہوں نے کیا یہ آپ ہی سمجھ جاؤ، میری وضاحت دی لوڑ نہیں ہے. تو کہنے کا میں مقصد یہ تھا کہ ایران کے بادشاہ کو یہ خط لکھا کہ یا تو اسلام قبول کرو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر جزیہ دو، ٹیکس دو، حکومت ہماری ہوگی، تم ہمارے انڈر رہو گے، ماتحت رہو گے. اور اگر یہ بھی نہیں تم کرتے تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہم آ رہے ہیں. بڑا سواد دیتا ہے تانوں اللہ کی قسم. مدتاں تو کتاباں بھی ایسیاں لکھیاں جا رہی ہیں، تقریراں بھی ایسیاں ہو رہی ہیں. حضور نے 3 گلاں کیتیاں، جاگ دے ہو، 3 گلاں کیتیاں حضور نے. پہلی گل کیتی اسلام قبول کر، دوسری گل کیتی کہ ساڈے ماتحت ہو کے ساڈے انڈر رہ، حکومت ساڈی ہوئے گی، تو ساڈے تھلے اقلیت دے طور تے رہے گا. تے ہے کون ہے؟ سپر پاور دا بادشاہ ہے اس وقت دی جڑی سپر پاور ہے دنیاوی. تو حضور فرما رہے ہیں کہ ساڈے ماتحت ہو کے رہ. اور تیسری چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ فرمائی کہ اگر تو ساڈے ماتحت نہیں رہ سکتا تے پھر اسی آ رہے ہیں. اجے بھی نہیں سمجھ آئی. اسی آ رہے ہیں پھر لڑ لینے ہیں. اے وہی نبی ہے جن دا میلاد منان لئی بیٹھے. اس تو گھٹ گل تے تاڈے نبی راضی، اس سے کم درجے کی کسی بات پر حضور راضی نہیں ہوئے. اور یہ خط لکھا جا رہا ہے سپر پاور کو. اور دوسری طرف بھی جو خط لکھا یہی خط لکھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدف کیا تھا؟ حضور کا مقصد کیا تھا؟ حضور چاہتے کیا تھے؟ حضور کا مقصد یہ تھا، مقصد بعثت یہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں پر اللہ کا نظام نافذ ہو. اسلام الماریوں میں بند نہ رہے، اسلام خانقاہوں تک محدود نہ رہے، اسلام مساجد تک محدود نہ رہے. اسلام کا نظام نافذ ہو اور اسلام بالفعل ایک تحکمانہ حیثیت اس کو حاصل ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں، ہم زمین میں ان کو غلبہ اور اقتدار دیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کا بھی کیا وعدہ ہے کہ ہم زمین میں ان کو غلبہ اور اقتدار دیں گے. تو اسلام کبھی بھی غلبے کے بغیر، اقتدار کے بغیر، حکومت کے بغیر اسلام کا تصور ادھورا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. میں بڑے ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا جناب، بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے.
ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یہی بات، یہی نقطہ سمجھانے کے لیے میں جانتا ہوں تقریریں کیسے کرنی ہے، لیکن آپ کے دل و دماغ میں کوئی بات ڈالنی بھی تو ہے نا۔ یہ علماء بھی تشریف فرما ہے، رسالے والا میں تو میں یہ بہت بات کر چکا ہوں، آپ کے اجتماع میں آج یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ بھی بتائیں، علماء کی سرپرستی میں بتائیں، علماء کو تو معلوم ہیں یہ باتیں، مجھے بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے جو امام آخر الزماں ہیں دنیا میں آنا ہے یا نہیں؟ کس کس کا عقیدہ ہے آنا ہے؟ جس جس کا عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ سب کا عقیدہ ہے نا آنا ہے، کوئی ایسا بندہ تو نہیں جندہ یہ عقیدہ نہ ہوئے۔ میں کیا دوسرے طریقے نہ تانوں یہ گل سمجھا دیا، شاید سمجھ آئے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آنا ہے نا امام مہدی نے، تو آپ جو سٹیج پر بیٹھے علماء ہیں میرے سمیت، آپ مہربانی کر کے ذرا سوالیہ نظروں سے ہم سے پوچھیں نا کہ امام مہدی نے کیا کرنے آنا ہے؟ بولیے نا، امام مہدی نے اس دنیا میں آنا ہے، محدثین بتائیں، مفسرین بتائیں، علماء کرام بتائیں، شیخ الحدیث بتائیں، علامہ صاحبان بتائیں، اور پبلک بھی سوچے کہ انہوں نے دنیا میں آ کر کرنا کیا ہے، کیا کرنے آ رہے ہیں۔ رسالے والے جڑے پنڈ دے لوگ نے وہ تے سارے انہوں میرا خیال ہے پتہ ہوئے گا، تے مینوں اج اس گل دا فخر بھی ہے، جڑے اتھے میرے کول ہوندے نا پتہ ہوئے گا۔ کیوں رسالے والے ہو ہاتھ کھڑے کرو، تانوں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تے بتی والے بھی اج دس دیو، یہ میں جان بوجھ کے اتھے گل کر رہا ہوں۔ وہ امام مہدی نے آ کر کوئی بہت بڑی جامعہ بنانی ہے، یونیورسٹی بنانی ہے؟ احادیث کا مطالعہ کریں، پڑھیں احادیث علماء کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں، اور ان سے پوچھیں کہ امام مہدی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ دنیا میں آ کر کیا کریں گے۔ وہ کوئی بڑے بڑے اجتماع منعقد کریں گے، وہ مدرسے بنائیں گے۔ سبحان اللہ اچھی نہیں تے نہیں اچھی ضرور رکھو۔ ہاں ایک گل سمجھانی ہے، آج بڑا عرصہ ہو گیا ساڑھے دماغاں چ اسلام کھڑ کے جڑا پا دیتا گیا، وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام ہوتا تو میرا حسین کربلا میں اپنا پورا خاندان کبھی شہید نہ کرواتا، وہ اس اسلام سے راضی ہو کے مدینے بیٹھ جاتا۔ آپ لوگوں نے غلط اسلام کی تشریح کر کے لوگوں کے دماغوں کو ہپناٹائز کر دیا ہوا ہے، یہ باتیں بہت دور تک جائیں گی۔ تو بتائیے امام مہدی نے کوئی مدرسے بنانے آ کر، اور رسالے والوں دی نہیں نکلنی چاہیے، باقی کسی دی نکلے نہ نکلے، کیونکہ انہوں نے میں بڑا زور لایا۔ امام مہدی نے آ کر مدرسے بنانے ہیں، یونیورسٹیاں بنانی ہیں، اجتماعات کرنے ہیں، تو امام مہدی کیا کرنے آ رہے ہیں؟ بتائیے نا۔ امام مہدی یہی کرنے آ رہے ہیں جو علی نے کیا تھا، امام مہدی یہی کرنے آ رہے ہیں جو ابو بکر نے کیا تھا، امام مہدی وہی کرنے آ رہے ہیں جو سیدنا عمر فاروق نے کیا تھا، امام مہدی وہ کرنے آ رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے کیا تھا۔ حضور نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا غوث اعظم۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایسی باتیں کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ سٹائلش تقریریں کرنی ہمیں بھی آتی ہیں، لوگوں کو بلے بلے کرانی ہمیں بھی آتی ہے، لیکن ہم لوگوں کے دماغوں کو کھولنا چاہتے ہیں۔ اور امام مہدی کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں، کتب احادیث بھری پڑی ہیں، وہ کیا کرنے آ رہے ہیں، کس مقصد کے تحت آ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی کے بارے میں حضور کے کتنے ارشادات ہیں۔ او بھائی یہ شیعت نہیں ہے، یہ سنیت ہے۔ یہی تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب حقیقت کی بات آتی ہے تو پھر ہم اگر توحید بیان کریں وہابی ہو گئے، اور اگر حقیقت بیان کریں، وہ کسی بھی مسلک کو جا کر وہ اگر ٹیز کرے، ہم اپنے اپنے مسلکوں کے تحفظ کریں گے یا اسلام کا تحفظ کریں گے؟ بولیے، مجھے بتائیے۔ سنی ہونا یقیناً فخر کی بات ہے، قادری ہونا یقیناً فخر کی بات ہے۔ میں خود قادری ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتا ہوں، لیکن یہ ساری نسبتوں پر ہمیں ناز ضرور ہے۔
لیکن ہم نے اسلام کے لیے قربانی دینی ہے، اپنے فرقے کے لیے قربانی نہیں دینی، اپنی جماعت کے لیے قربانی نہیں دینی، اسلام کا علم بلند کرنا ہے، اسلام کا پرچم بلند رکھنا ہے۔ آپ کو یہ بات اگر اس طرح نہیں سمجھ آتی تو میں سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی سے بھی وابستہ ہوں گے، مسلم لیگ سے بھی وابستہ ہوں گے، پی ٹی آئی سے بھی وابستہ ہوں گے، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی وابستہ ہوں گے۔ مجھے بتائیے، ایک طرف آپ کی جماعت ہو، دوسری طرف ملک پاکستان ہو، تو پاکستان کا انتخاب کرو گے یا اپنی پارٹی کا انتخاب کرو گے؟ آپ پی ٹی آئی کے اتنے وفادار ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کو چننا پڑ جائے کہ ہم ملک رکھیں یا پارٹی رکھیں، آپ مسلم لیگ کے وفادار ہوں، آپ پی ٹی آئی کے وفادار ہوں، آپ کسی سیاسی جماعت کے وفادار ہوں، ایک طرف ملک ہو، دوسری طرف آپ کی پارٹی ہو، آپ کو انتخاب کرنا پڑے کہ پارٹی رکھنی ہے یا ملک رکھنا ہے، تو بتائیے پھر کس کا انتخاب کرو گے؟ پاکستان کا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پارٹی سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، پارٹیوں سے محبت کرو، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس محبت کی لمٹ یہ ہے، اس کی حد یہ ہے کہ جب ملک پر آنچ آئے پھر پارٹی کی قربانی دے کے ملک کو بچایا جائے۔ قل ان کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، متعدد جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ حضور کی ذات سے وابستگی ہر شے سے بالا تر ہے۔ یہاں ہر مسلک کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر جماعت کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن حضور کی محبت سب پہ غالب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح ہمیں اسلام کی بات کرنی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، الخلافت بالمدینہ، میری خلافت کی شان اور شوکت مدینے سے ظاہر ہوگی۔ الخلافت بالمدینہ، مدینہ میری خلافت کی شان و شوکت کا مرکز، محور اور منبع ہوگا۔ آپ کو میں ایک ٹیکنیکل بات عرض کرتا ہوں، جب لفظ خلافت کا استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں، حدیث میں، کہیں بھی، اس کا مطلب آپ لوگ جانتے ہو کیا ہے؟ نہیں جانتے۔ یہ تسی خلافت ہے پیراں والی سمجھی ہونی، جڑے پیر لوگاں نو مرید کر کے خلیفے بناندے نے اور پھر مختلف علاقے ونڈ دیندے نے، تو فلانے علاقے دا خلیفہ، تو فلانے دا، تے خلیفے دا کام پتہ کی ہوندا ہے؟ یہ بھی پتہ جے کہ نہیں؟ اس علاقے دے مریداں کو چندہ کٹھا کر کے پیر نو ہر مہینے ہر سال پہنچانا، یہ خلیفے کی ڈیوٹی ہوندی ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس خلافت کی بات نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں، علمی بات بھی بتا رہا ہوں۔ جو جس سٹیج پر چاہے جا کر گفتگو کر لے، سمجھ لے، اسلام میں جب خلافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بات ہوتی ہے خلافت کی، وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اس سے مراد حکومت ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ پیراں دے خلیفے اس تو مراد نہیں ہوندے، اس سے مراد حکومت ہوتی ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ الخلافت بالمدینہ، میری خلافت ہوگی مدینے میں۔ کیا فرمایا؟ میری خلافت ہوگی۔ معلوم کیا ہوا اس سے؟ کہ میری درویشانہ حکومت کی شان مدینے سے ظاہر ہوگی۔ میری درویشانہ، ابو بکر صدیق کیا ہے؟ حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے بعد افضل بھی ہیں، لیکن درویش صفت لوگ تھے۔ یہ حضور نے کیا تھا کہ مکے کا جو تخت تھا اور مکے کی جو حکومت تھی اور جو حکمرانی تھی، وہ ان غاصبوں سے چھین کر اس تخت پر ابو بکر جیسے فقیروں کو بٹھا دیا۔ یہ کام تھا رسول پاک کا جو آج ہم بھول گئے ہیں۔ آج ہمیں دوسری سنتیں یاد ہیں، جو اصلی سنت ہے میرے آقا کی، اس کو ہم بھول گئے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میری خلافت کی شان کہاں سے ظاہر ہوگی؟ مدینے سے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَالْمُلْكُ بِالشَّامِ، اور میری ملوکیت یعنی میری بادشاہت، میری حکومت کا جاہ و جلال جو ہے وہ شام سے ظاہر ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کی غلط تعبیر کی ہے، غلط تعبیر کی ہے، غلط تشریح کی ہے۔ شام سے مراد جو انہوں نے لی وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، والملک بالشام سے مراد امام مہدی کی جو حکومت کا مرکز ہوگا وہ شام ہوگا۔ اس کی بات کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو امام مہدی آ کر شام میں اپنا مرکز بنائیں گے۔
اور قیامت آنے سے پہلے اللہ کا بھی وعدہ ہے 3 جگہ پر قرآن پاک میں، غور و فکر کرے، علماء کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی، 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دلایا ہے، یاد دلایا کہ میں یہ کر کے رہوں گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں اور مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہے، اللہ فرماتا ہے میں یہ کر کے رہوں گا، اس وقت تک قیامت آئے گی نہیں جب تک اس دھرتی پر اس کے ایک ایک انچ پر نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو جائے گا، جب تک حضور کا دین نافذ نہیں ہو جائے گا بالفعل پریکٹیکلی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس وقت تک قیامت برپا نہیں کروں گا۔ اور امام مہدی سے جنگ کون کرے گا؟ بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، وقت کی قلت ہے، آج ہم بڑی پابندی سے چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ امام مہدی سے جنگ کون کرے گا؟ یہ بھی نہیں پتا تھا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے پتہ ہے آنا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو امام مہدی نے بھی آنا ہے۔ یہ 2 شخصیات نے اللہ نے بلا کس پاروں اتارنی ہے۔ امام مہدی نے آنا ہے، حکومت قائم کرنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ امام مہدی نے تبلیغ نہیں کرنی، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی کجی ہو، اس میں کوئی نقص ہو تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ علماء آ جائیں میرے پاس، میری اصلاح کر دیں، میں مجمع میں معافی بھی مانگوں گا اور اپنی اصلاح کو قبول بھی کروں گا، اللہ نے اتنی جرت بھی ہمیں دی ہے۔ لیکن امام مہدی کا جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے جب دنیا میں آنا ہے تو ان کی جنگ ہوگی، ان کی کیا ہوگی؟ کس سے ہوگی؟ اونچی بولے، کس سے ہوگی؟ وہ یار رسالے والے تھے بولو نا، تو انہوں تو میں پٹی اتنا پڑھایا ہے، باقی نہیں بولتے، تو اڈی آواز سے اونچی نکلنی چاہیے۔ ان کی جنگ ہوگی اور ان کی جنگ ہوگی مسلمانوں سے۔ کی پتہ وچ تھوڑے جے میلاد والے بھی ہون، انہوں نے بھی امام مہدی نوں لڑنا پੈ جائے۔ کی گلا کریے یار تواڈے نال، فروزاں ہے سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔ اور تھوڑی جی اپنی سطح اونچی کرو، پھر ویکھو تواڈے نال کیویں کھل کے اسی گلاں کردے، اپنے ذہناں نوں اونچا کرو۔ مسلمانوں سے جنگ ہوگی، اور اگر مسلمان سارے ہی امام مہدی کو مان لیں گے تو امام مہدی کو لڑنے کی ضرورت ہے مسلمانوں سے؟ ہے لڑنے کی ضرورت؟ تو یہ مطلب ہے کچھ مسلمان ایسے ہونے نہ جنہوں نے مسئلہ ہو جانا ہے، اے تسی خیال کرو کہ اسی انہاں وچوں نہ ہو جائیے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ مسلمانوں سے جنگ ہوگی، مشرکین سے بھی ہوگی، کفار سے بھی، لیکن مسلمانوں سے بھی جنگ ہوگی۔ امام مہدی کی تقریباً ساری جنگیں مسلمانوں سے ہوں گی، تو اگر سارے مسلمان ذہنی طور پر امام مہدی کو قبول کر لیں گے تو پھر جنگیں کیوں ہوں گی؟ پریشان ہو گیا سارا مجمع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی فکری اور ذہنی اور اعتقادی صورتحال ایسی نہیں ہوگی، وہ کسی اور اسلام کو لے کر چل رہے ہوں گے، اور میرے نبی کی آل سے جو شخصیت آئے گی وہ کسی اور اسلام کے دعوے دار ہوں گے۔ اسی لیے جنگ ہوگی۔ ہمیں سوچنا ہے کہ آج ہم اس اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں جس کی تائید، جس کی توثیق اور جس کی تصدیق امام مہدی کریں گے، یا اس اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں جن سے امام مہدی کو بالآخر لڑنا پڑ جائے گا۔ اسلام آپ کا نہیں ہے، اسلام کسی مولوی کی مرضی کا نام نہیں ہے، اور اسلام آپ کی ضد کا نام بھی نہیں ہے، اسلام آپ کی انا کا نام بھی نہیں ہے۔ اسلام جن کا ہے وہی اسلام کے وارث ہیں۔ آپ لاکھ ہاتھ پیر مار لو، اسلام محمد مصطفیٰ کا ہے، اسلام خلفائے راشدین کا ہے، اسلام علی کے گھر کا ہے، اور علی کے بچے ہی قیامت والے دن کے قرب میں جا کر اسلام کو نافذ کریں گے۔ آپ کو آج نہیں تو کل ان کے دامن پناہ میں آنا پڑے گا۔ آکھی جا ملنگا سچ تو آپ ہی مان لین گے، آج نہیں تو کل سارے ہی ابھی لین گے۔ تبلیغ سے مان جاؤ تو بہتر ہوگا اس اسلام کے تصور کو۔ تو امام مہدی کی جنگیں مسلمانوں سے ہوں گی،
کس لیے ہوں گی؟ انہی مسلمانوں سے ہوں گی جو فکری، نظریاتی اور اعتقادی طور پر اس تصور اسلام سے ناآشنا ہوں گے، اور جو حضور کی بعثت کے مقصد کو صحیح طور پر سمجھتے نہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ بولیے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کی بھی جنگیں ہوں گی۔ ان کی جنگیں کس سے ہوں گی؟ وہ امام مہدی دیا جنگاں دا پتہ لگ گیا ہوتے ساڑھے نہ ہونی ہیں، سمجھ آئی نا؟ تے عیسیٰ علیہ السلام کی جنگاں کسی نہ ہونی ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے ہونی ہیں۔ تو یہ جو عیسائی ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اور معاذ اللہ شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں، کفریہ، کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ بہرحال دعوے دار تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی ہیں نا وہ۔ تو اللہ نے دیکھو کیسا انتظام کیا، اے جملے میرے ضائع نہ کرنا۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو عیسائی ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انہی کی طرف بھیجنا ہے کہ اے عیسائیاں نو تو سیدھا کر، اے تیرا نہ لیں دے نہیں گل سمجھے یار۔ عیسائی بھی سن دے ہون گے میلاد شریف دے صدقے، وہ بھی سن لین کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تہاڈی تائید کرن نہیں آنا، عیسیٰ علیہ السلام نے تانوں ٹھیک کرن آنا ہے، تانوں درست کرنا آنا ہے، اپ ڈیٹ کرنے آنا ہے آپ لوگوں کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جنگیں ہونی ہیں یورپ سائڈ پر عیسائیوں سے، کرسچینٹی سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھا کرنے کے لیے آنا ہے، اور امام مہدی نے اپنی قوم کو سیدھا کرنے آنا ہے۔ تو امام مہدی دی قوم اسی تے عیسیٰ علیہ السلام دی قوم عیسائی اور یہودی۔ تو یہ منظر اس دنیا نے دیکھنا ہے۔ اللہ نے جو چیلنج کیا ہے دنیا کو قرآن میں 3 جگہ پر موجود ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے کہ اس دین کے غلبے کے لیے آپ سٹرگل کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ سے کچھ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا، کم از کم تصور تو درست کر لیں، کم از کم عقائد اور نظریات تو درست کر لیں۔ پتے کی بات بتا رہا ہوں، یہ توجہ میری طرف کریں۔ آپ کو ابھی تک رزلٹ نہیں دیا میں نے، رزلٹ نکالنا ہے آج آپ نے میلاد کی محفل کے توسط سے۔ رزلٹ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر عیسائیوں سے لڑنا، اور امام مہدی نے آ کر مسلمانوں سے جنگیں کرنی۔ بھائی مقصد کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ بڑی نازک بات عرض کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کسی سے برداشت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تے کسی نو سمجھ نہیں آئے گی، اندے تے ساڈا گلہ ہی کوئی نہیں، اس پر تو ہمارا گلہ ہی کوئی نہیں، جندے اتو لنگ جائے اندے تے گلہ ہی کوئی نہیں۔ عیسائیوں نے حضور کے نبوت اور رسالت کا انکار کیا ہے۔ ان کی کتابوں میں تھا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ان کی تورات میں بھی اور ان کی انجیل میں بھی رسول پاک کا ذکر موجود تھا، لیکن انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم پھر سوں گے ہو تسی، حضور دی نبوت اور رسالت نو تسلیم نہیں، حالانکہ انہوں نے کتاباں میں ذکر ہے سی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نو ساڈا نبی منوان آنا ہے، نہیں گل سمجھے؟ ویکھ لو ہن تسی اپنا حال ویکھ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوری دنیا کی عیسائیت سے، عیسیٰ علیہ السلام نے پوری دنیا کی یہودیت اور عیسائیت سے یہ منوانے آنا ہے کہ دیکھو میں ہوں عیسیٰ ابن مریم، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس پر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، میں عیسیٰ ہو کر، نبی ہو کر، محمد مصطفیٰ کا امتی اور غلام ہونے پر فخر کرتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کس کو منوانے آ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کس کو منوانے آ رہے ہیں؟ حضور کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے حضور کا کلمہ پڑھوانا ہے، یہودیوں سے حضور کو منوانا ہے، عیسائیوں سے حضور کو منوانا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عالم عیسائیت سے
ہمارے نبی کو منوانا ہے، اس مقصد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تے ساڈے امام مہدی ساڈے کو کی منوان آ رہے ہیں؟ اے ویکھیا ہن رسالے والے حسن نے باقی چپ کر کے ویکھن دے ہیں، مینوں اج فخر ہو رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے مینوں، کوئی نہیں پتا بالکل جناب کوٹ کے نہ کوئی شے سانوں پیا دیتی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کو منوانے کے لیے آنا ہے، یہ عالم کفر سے کلمہ پڑھوانے کے لیے، عالم شرک سے کلمہ پڑھوانے کے لیے، ہمارے آقا کا کلمہ پڑھوانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اور علماء کرام بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک مقام پر وہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، امام مہدی بھی موجود ہوں گے، تو مصلی امامت پر نبی ہونے کی وجہ سے حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آگے بڑھیے، مصلی امامت پر تشریف لائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام مصلی پر تشریف نہیں لے کر جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں امام نہیں ہو سکتا، یہ امامت اس گھرانے کی ہے، یہ قیادت اس گھرانے کی ہے، اور جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اس کا نام ہے امام محمد المہدی، اور یہ اس امت کی شان ظاہر ہوگی، رسول پاک کی شان ظاہر ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ آ گئی کہ عالم شرک سے، عالم کفر سے، عالم عیسائیت سے نبی پاک کو منوانے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں سوچنا چاہیے کہ امام مہدی تم سے کیا منوانے آ رہے ہیں۔ تسی نبی پاک دا کلمہ پڑھ دے ہو، حضور دی نبوت تے ایمان لے آندے ہو، حضور دی رسالت تے ایمان رکھ دے ہو، تے پھر ایک گل تے نہیں نہ مناؤنا ہونا، یہ تو تسی اگے ہی منی بیٹھے ہو۔ بس میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، اپنی اپنی سمجھ ہے، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، کوئی اڑ کے رہ گیا باغ تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، حد کن فقاں سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا، وہ مقام دیر و حرم بنے، وہیں سب کی گردنیں خم ہوئی، وہیں سر بسجدہ ہوئی جبیں تو جہاں جہاں سے گزر گیا۔ یہ آپ کے درمیان گفتگو کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، آقا کی آمد، جشن میلاد النبی۔ شاہ صاحب نے میرے کان میں کہا ہے 12 بج گئے ہیں، تو اجے 1 منٹ رہندا جی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی وقت کی پابندی کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ رسالے والے بھی وقت کی پابندی ہوئی، لیکن شاہ صاحب 7 منٹ اوپر ہو بھی رہے ہیں، رسالے بھی ہم 5-7 منٹ لیٹ، لیکن میں اتنا لیٹ نہیں کروں گا، میں نے بس بات کو تمام کر دیا، چند ضروری 1-2 باتیں کر کے عرض چاہ رہا ہوں، اجازت چاہ رہا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، بہت سارے لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ موضوع آج کیوں چھیڑا۔ میرے دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میلاد پر تقریریں کرتے عمر گزر گئی، حضور کی محبت کا دم بھرتے عمر گزر گئی، اور یہ کبھی ختم ہونے والی باتیں نہیں ہیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہ الحمدللہ ہم ہیں، ہم مانتے ہیں تو منا رہے ہیں نا، ہم محبت کرتے ہیں تو آج جمع ہے نا، لیکن کچھ اور بھی باتوں کی ضرورت تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ باتیں آج آپ تک میں پہنچا دوں۔ تو میں نے ابھی ایک رزلٹ تو اناؤنس کر دیا، ایک روکا ہوا ہے، ایک رزلٹ روکا ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے کان میں کہہ دیا ٹھیک ہے میں ختم کر رہا ہوں، لیکن رزلٹ آؤٹ کیتے بغیر ختم کر دیں گفتگو یا کر دیں؟ سبحان اللہ۔ ایک رزلٹ تو یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کس لیے آ رہے ہیں، نہ تے تبلیغ کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تے نہ کرنی امام مہدی نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جڑی تبلیغ کرنی سی کر کے اللہ نے انہوں نے اٹھا لیا، تے امام مہدی نے بھی کوئی تبلیغ نہیں کرنی، تے اے ہن ویلا وہ آ رہا ہے کہ ہن ہی من جائیے تے ٹھیک ہے، نہیں تے سائیاں ڈنڈے نہ لا کے منوا لینا ہے، تے صرف سانو نہیں منوا لینا، آ جڑیاں سپر پاوراں بنیاں پھردیاں انہاں نوں بھی ٹا لینا ہے۔ گل سمجھو کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پورے یورپ نوں ٹا لینا ہے، اے پنجابی چ میں تانوں سمجھا رہا ہوں، اے کر لین جو انہوں نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بندوبست کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس پورے یورپ نو مدینے دی چوکھٹ دی حضور دی دہلیز دے اوتے چکان واسطے آنا ہے۔
اس پورے یورپ کو عیسیٰ ابن مریم نے میرے محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پر گرانے کے لیے آنا ہے، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ عیسیٰ جب آئے گا وہ ان سب کو محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پر گرا دے گا۔ اور روم تے ایران دیاں سلطنتاں بھی ٹہ پئیاں سی حضور دے دور تے ہن بھی انشاءاللہ یہ ٹہنیاں ہیں۔ تے اجے دوجی گل نہیں سانو سمجھ آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تے منوان آنا ہے نبی نو، تے امام مہدی نے کی منوان آنا ہے؟ وہ جیڑی قوم نو جیڑی گل بھول گئی ہوئے نا، یا جیڑی چیز چیتے نہ ہوئے اندے تے ہی پریشانی ہوندی۔ نعرہ لاندے ہو نا، نعرہ حیدری لاندے ہو کہ نہیں؟ لاؤ ہاں بلا کیویں بولن کی طرح۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایڈی زور دی نعرہ حیدری لاندے ہو تے ہن گل بھی سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ سوچیا ہے کہ امام مہدی نے کی منوانا ہے؟ کلمہ تے اسی پہلے ہی پڑھتے ہیں۔ امام مہدی نے مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں، علماء تو جانتے ہیں، مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے محمد کو منوانے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام مہدی نے علی منوانے آنا ہے۔ اجے امت جڑے شکوک و شبہات وچ پئی ودی ہے نا، اجے تک امت شکوک و شبہات وچ پئی پھردی ہے نا، نعرہ حیدری بھی لاندے نے، علی علی بھی کردے نے، تے اجے چکدی بھی پئی ہے امت۔ اے چاکا آ کے امام مہدی نے لانا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ امام مہدی نے حضرت علی کو منوانے آنا ہے اور آپ کی خلافت کی تصدیق کے لیے آنا ہے۔ یہ مقصد ہے ان دونوں ہستیوں کا اس دنیا میں تشریف لانے کا۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں میرے دوستو، وقت پورا ہو گیا، اور اس کے ساتھ میں ایک اعلان بھی کرنا ہے اور ایک آپ کو سمیٹتے ہوئے ایک بات بھی عرض کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر محبت پیدا کریں، اپنے اندر نفرت پیدا نہ کریں، ایک دوسرے سے تعصب چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے نفرت چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے بغض چھوڑ دیں، اور آج میلاد کی برکت سے اپنی اپنی ناراضگیاں جس سے بھی ہیں وہ ناراضگیاں ختم کر دیں۔ خدا کی قسم اللہ کی رحمت برسے گی، اللہ کا کرم برسے گا۔ بس یہ ایک چیز ذہن میں کر لو، یاد نبی میں رونے والا، یاد نبی میں رونے والا، ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو پھر بھی وہ اپنا لگتا ہے۔ حضور دی محبت دے صدقے محبت نو عام کرو، بغض اور نفرت جڑی ہے انہوں چھوڑ دیو۔ تو یہ اعلان میں نے ایک کرنا تھا کہ فیس بک پر یا یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہمارے محبت کرنے والے، وہ کرتے محبت ہی ہیں، وہ ہماری بعض چیزوں کو اس پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں بغیر پوچھتے نہیں ہیں، اجازت نہیں لیتے، اپنے طور پہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگوں سے بھی میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اور اپنے ان کرم فرماؤں سے بھی گزارش کر رہا ہوں جو اپنی محبت میں ایسا کرتے ہیں، وہ صرف یہ کر لیا کریں کہ کوئی بھی کلپ جب یوٹیوب پر وہ چڑھائیں یا کوئی ویڈیو چڑھائیں تو تھوڑی سی اس کی پیشگی اجازت لے لیا کریں۔ بس یہ اعلان کرنا تھا، بغیر اجازت کے کوئی کلپ یا کوئی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر نہ چڑھائی جائے، اور اجازت کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ عرس شریف کا اعلان کرنا تھا، 9 نومبر کو عرس ہے بروز جمعرات 2023، آستانہ علیہ ولی آباد شریف حضور غوث اعظم کا عرس ہے اور ہمارے بزرگوں کا۔ یہ آپ سب کو پیشگی اعلان کیا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ تاریخ یاد رکھنا، کوئی سپیشل دعوت نامے نہیں چھپتے۔ 9 نومبر کی تاریخ عرس غوثیہ کے لیے یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی اور میرا بھی حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔